बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अपने आपसे शेयर करते हैं। खबरों की भरमार है क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, अटक सब के सब आबाद हो चुके हैं और दुबई में भी पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं, लंदन में भी हो रहे हैं, वाशिंगटन में भी हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में भी हो रहे हैं। हर जगह पाकिस्तान ही पाकिस्तान की आवाज़ें हैं और तमाम के तमाम जो हमारी सियासी क़यादत है, पॉलिटिकल अशराफिया, क़यादत तो नहीं कहना चाहिए, पॉलिटिकल अशराफिया जो है वो हमारी बैरून मुल्क अहम फैसले करने की कोशिश कर रही है। जबकि जो सबसे अहम प्लेयर है वो है कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब। वो अटक जेल में मौजूद और वो भरपूर किस्म की तैयारियां कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, इलेक्शन की स्ट्रेटजी वहां बैठ के तैयार कर रहे हैं, अपनी पार्टी को कैसे बचाना है और अपने लिए रास्ता कैसे हमवार करना है। बहुत सारी खबरें हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो तो है जी, नवाज शरीफ साहब की लुटिया डूब गई और उसको किसने डुबोया ये जरा डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट खबरें, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरें ले। एक तो मुलाकात है मोहम्मद अली दुरानी साहब की, मुलाकात हुई है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से और ये उन मुलाकातों का तसलसल है। पहली मुलाकात जो हुई थी सदर ममलिकत से ईवान सदर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब की वो मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद फिर एक सिलसिला चल निकला और उस वक्त ये तासुर लिया गया कि वो मुलाकात इंतखाबात से मुतालिक है कि सदर ममलिकत इंतखाबात की तारीख न दें और ऐसी ऐसी बातें सामने आई। लाइक माइंडेड जो थे उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि ऐसे लगा कि जैसे सदर ममलिकत को बाकायदा तौर पर वहां पर मुर्गा बनाया गया है, उनको डंडे मारे गए हैं, उनकी बेइज्जती की गई है, इस तरीके से। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो इंतहाई अहम नौइयत की, संजीदा नौइयत की मुलाकात थी ताकि पाकिस्तान में सियासी बहरान और मुआशी बहरान खत्म किया जा सके और पाकिस्तान एक पुरअमन इलेक्शन की तरफ चला जाए। तो उन मुलाकात के बाद फिर वो पहली मुलाकात थी क्योंकि उस वक्त ईवान सदर की बत्तियां गुल कर दी गई थी और चौथा फ्लोर जो है वहां से सब स्टाफ को वहां से हटा दिया गया था और सिर्फ 3 बड़े वहां पर मौजूद थे और अगर कोई चौथा था तो वो भी इन्हीं के साथ, लेकिन 3 बड़ों की तो मुलाकात थी और कोई चौथा वहां पे मौजूद नहीं था इस मुलाकात में। बहरहाल उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकात फिर आगे हुई। दोबारा मोहम्मद अली दुरानी साहब की फिर अगली मुलाकात सदर ममलिकत से हुई और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि उनकी मुलाकात उसी आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट की जो मुलाकात हुई थी उसका ये तसलसल है। उसके बाद फिर आज एक और मुलाकात हुई है और वो मुलाकात सदर ममलिकत से मोहम्मद अली दुरानी साहब की हुई है। ईवान सदर ने इसकी तस्दीक की है और ये भी सियासी सूरत हाल के बारे में ही मुलाकात थी। इसमें एक बार फिर बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इस वक्त अहम तरीन प्लेयर हैं और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनके बगैर ना ही इलेक्शन शफाफ कहलाएंगे और ना ही ये सिस्टम आगे बढ़ सकेगा। उनको आउट करके और उनके साथ जिस तरीके से पिछले 16 माह में उनके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक आई और 200 मुकदमात सिर्फ एक शख्स पे डाले गए, वो सारे के सारे हमारे सामने हैं और फिर उनको किस तरीके से जेल डाला गया वो भी सारी चीज हमारे सामने है। और ये सब कुछ 14 जमाती 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद मुस्लिम लीग नवाज जिसके सरबराह थे वो ये सब कुछ करके गए अपने दौर में। बहरहाल सिलसिला कुछ आगे बढ़ रहा है। इमरान खान साहब से मुलाकात के नतीजे में इमरान खान साहब के साथ उनके वकला ने मुलाकात की, सलमान सफदर साहब ने, उमर नियाजी साहब ने, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि वो किसी भी मुकदमे से नहीं घबराते और जस्टिस काजी फैजल साहब को एक एप्लीकेशन देनी चाहिए कि जनाब उनके मुकदमात यानी कि इमरान खान साहब के सारे मुकदमात जो हैं वो लाइव टेलीकास्ट किए जाएं, उनकी समाअत जो है लाइव टेलीकास्ट की जाए, पूरा मुल्क देखे और शफाफियत, फेयर ट्रायल और फ्री ट्रायल जो है वो होना चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और वो सारी की दुनिया देखना चाहिए ताकि कौन सच्चा है कौन झूठा है पता चल सके। साइफर के मामले में उन्होंने कहा कि ये जो इंटरसेप्ट की नई स्टोरी आई है उसके बाद तो उनके मौक़िफ़ को मजीद तक़वियत मिल गई है कि किस तरीके से उस वक्त की लीडरशिप जो है मिलिट्री लीडरशिप यानी कि बाजवा साहब उस वक्त क्या कर रहे थे और क्या मामला तय कर रहे थे और पाकिस्तान को का बेड़ा गर्क करके गए हैं और वो पता नहीं क्या क्या शराइत तस्लीम करके गए हैं, कुछ पता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि जी वो भी 9 मई का मामला हो कोई भी हो, इसलिए उसमें किसी किस्म का मुझे कोई खौफ नहीं है। आज इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन 9 मुकदमात की दरखास्त थी जिनमें इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हो चुकी थी, प्री अरेस्ट यानी कि कबल गिरफ्तारी जमानतें मंजूर थी और 9 मुकदमात थे, लेकिन क्योंकि तोशाखाना में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको अदालतों में पेश नहीं किया गया और अदम हाजिरी पे उनकी दरखास्तें जमानतें खारिज कर दी गई थी। लिहाजा आमिर फारूक साहब के साथ डिवीजन बेंच
کے ساتھ یہ سارا معاملہ تھا، آج سماعت ہوئی اور وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، کیونکہ وکلا نے کہا کہ اس وقت عدالتوں میں پیش کرنا، یہ عمران خان صاحب کو عدالتوں میں پیش کرنا جیل حکام کا کام تھا، عمران خان تو خود اس وقت قیدی تھے، لہذا ان کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تو بہرحال ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی اہم دلچسپ ہے جی، عمران خان صاحب پورے سوار ہیں، ان کے اعصاب پہ سوار ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس خبر کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں، اگلی خبر کی طرف آتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ دے دی، الیکشن کی تاریخ دی جا چکی ہے اور وہ بھی ایک مبہم سی تاریخ دی ہے، اور الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، اور اس کے مطابق پریس ریلیز کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ 27 ستمبر کو جو ہے وہ حلقہ بندیاں ابتدائی فہرست آ جائے گی اور 30 نومبر تک یہ مکمل ہو جائے گی، شائع ہو جائیں گی حلقہ بندیاں، اور اس کے بعد 54 دن کے الیکشن پروگرام کے بعد انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروا دیے جائیں گے۔ یہ اب ایک مبہم سا اعلان ہے اور آخری ہفتے کا یہ شیڈول نہیں دیا گیا، بلکہ ایک رفلی ایک اندازہ بتایا گیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس دوران بہت کچھ ہونا ہے اور اس لیے یہ تاریخ بھی نہیں ہو سکے گی الیکشن کے لیے، اس تاریخ کو الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ اسی لیے جو سچویشن سامنے آئی ہے، یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کو بھی بتائی گئی، عمران خان صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ جناب ہم تیار ہیں، ہر طرح کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، مجھے جیل میں رکھنا ہے تب بھی تیار ہیں، جیل سے باہر ہوں گا تب بھی تیار ہیں، اور خاص طور پہ ایک جو چیز آ رہی ہے کہ ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ ٹکٹ ہولڈرز جتنے بھی ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں ہیں، اور وہ نہ ہی پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ پریس کانفرنس چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ عمران خان صاحب کے خلاف بیان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تمام ٹکٹ ہولڈرز اس وقت پنجاب کے خیبر پختونخوا کے جو اناؤنس کیے جا چکے ہیں وہ اپنے گھروں پہ نہیں ہیں، اور وہ اپنے گھروں سے روپوش جہاں جہاں بھی ان کو موقع ملا ہے وہاں پہ موجود ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، آج دن تک چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، ان کا سامان اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک نئی اسٹریٹجی کریں گے، اور وہ ہے کہ وکلا کو ٹاسک دیا گیا، حامد خان صاحب اور وکلا ٹیم کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ اس بات کا ڈیسائیڈ کریں، اور تم پورے ملک میں الیکشن کے لیے ہم کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ وکلا کو ساتھ رکھیں گے، تاکہ وہ میدان بھی نہ خالی رہے، اور ہم لیگل جو ٹیم ہے یعنی کہ وکلا برادری ہے اس کو آگے لے کے آئیں گے، اور وکلا تحریک بھی اس کے مطابق آگے چلے گی۔ وکلا تحریک کے بارے میں بتا دوں کہ آج پھر لاہور میں ایک شاندار کنونشن ہوا ہے، اور وکلا نے مال روڈ پر احتجاج ریلی نکالی ہے، احتجاج کیا ہے مہنگائی کے خلاف، غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف، اور جو 15,000 سیاسی قیدی ہیں جیلوں میں موجود ان کے خلاف، یہ سارے کا سارا ان کی رہائی، ان کی قید، ان کے خلاف سارا کچھ کیا گیا جی۔ اور ایک اہم ترین یہ ایک کنونشن ہوا، اس میں وکلا نے واضح طور پہ خبردار کیا ہے، اور ایک نئی تحریک اس وقت جنم لے رہی ہے، اور کسی بھی صورت میں میدان خالی نہیں چھوڑا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام ہوا ہے، اور اس میں جو نعرے تھے وہ بہت ہی شاندار قسم کے تھے، اور اس میں لگ رہا تھا کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور اتنی آسانی سے یہ چیز ہضم نہیں کرنے دی جائے گی کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کو سائڈ پر رکھ دیا جائے اور 90 دن سے تجاوز کر کے انتخابات کو ایک طویل دورانیہ کا نگراں سیٹ اپ لایا جائے، یہ شاید چیزیں پوری نہ ہو سکیں۔ یہ بھی صورتحال ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب اب آتے ہیں بڑی جو خبر ہے جی، وہ ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا معاملہ۔ اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی بڑے ذوق شوق سے کیا گیا تھا جی، اٹھان آئی تھی، 21 اکتوبر کا اناؤنس کیا گیا تھا۔ پہلے تو جو آئیڈیل ٹائم تھا وہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے، اپنے بھائی، پنجاب میں ان کی حکومت، مرکز میں ان کی حکومت، اور اس وقت آئیڈیل ٹائم تھا ان کے لیے، لیکن اس وقت نواز شریف صاحب کو پاکستان نہیں آنے دیا گیا، اور وہ کس نے نہیں آنے دیا؟ ان کے بھائی نے نہیں آنے دیا، اور پنجاب حکومت نے نہیں آنے دیا، دونوں طرف سے، یعنی کہ خاندان نے ہی اجازت نہیں دی، پوری کابینہ اپنی تھی۔ زرداری صاحب کہتے رہے نواز شریف صاحب کو کہ جناب آپ پاکستان واپس آئیں۔ جب مریم صاحبہ نے کہا کہ زرداری صاحب کو کہ انکل ہم نے بابا کو دوبارہ بنانا ہے وزیر اعظم، تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ پہلے تو بیٹا ان کو پاکستان لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ آئے گا، لیکن اس وقت بھی نہیں ہوا، اور اب 21 اکتوبر کا اعلان کیا گیا تھا، اور سارے کا سارا انحصار کیا گیا تھا نئے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب پہ کہ وہ آئیں گے اور سارا کچھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو لیکن اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو ایک تقریر انہوں نے کی یا کروائی گئی، کس نے لکھی کس نے کروائی، کیونکہ میاں صاحب کو باقاعدہ طور پہ بریف کرنا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے، لکھی ہوئی تقریر تھی وہ کس نے لکھی، اور ماضی کے
جو لکھاری ہیں انہوں نے لکھی یا پھر کسی اور نے لکھی، اور اس میں شہباز شریف صاحب کا کتنا رول ہے۔ اب ان کی جو شہباز شریف صاحب جو ہے راتوں رات پہنچے پاکستان اور پھر واپس آئیں گے، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ مریم صاحبہ لندن کی اڑان انہوں نے بھر لی ہے اور شاید پہنچنے والی ہوں گی۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ میاں صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پیغام دے دیا گیا ہے، ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے یہ پیغام دے دیا گیا ہے، اور وہ نہیں چاہتے، اندر سے نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور آ کے ایک مومنٹم بنائیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو سمپل سی بات ہے، میاں صاحب نے ایک تقریر کی، میاں صاحب ایک خمینی کے طور پہ، امام خمینی کے طور پہ واپس آنا چاہتے ہیں، نیلسن منڈیلا کی طرح واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ آپ سزا یافتہ ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ ایبسکونڈر ہیں، مفرور ہیں، تو اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے اکارڈنگلی آپ کسی کے احتساب کی بات کریں۔ آپ ایک خود جو سزا یافتہ شخص ہے وہ کیسے ایک آرمی چیف، ایک ڈی جی آئی ایس آئی اور سٹنگ ججز اور سابق چیف جسٹس صاحبان اور پوری جوڈیشری کو جیل میں ڈالنے کی بات کر سکتا ہے؟ تو یہ جس نے بھی تقریر لکھ کے دی ہے وہ خود سوچے، کیونکہ حقیقت یہ ہے جو اندرون خانہ کی رپورٹیں ہیں وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو شہباز کیمپ ہے وہ خود ہی نہیں چاہتا کہ میاں صاحب واپس آئیں، اور چونکہ وہ اگر واپس آتے ہیں تو میاں صاحب، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا کیمپ بھاری بھرکم ہو جائے گا، وہ اوپر آ جائے گا اور سارا پارٹی پہ کنٹرول واپس نواز شریف صاحب کے پاس یعنی کہ مریم صاحبہ کے پاس ہو جائے گا، اور شہباز شریف صاحب ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اپنی ایک باری لینی تھی وہ لے لی، اب باری ہوگی نواز شریف فیملی کی۔ جو کچھ بھی ہے انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، انہوں نے اقتدار لینا ہے، انہوں نے اقتدار نہیں لینا، ان کو ملنا ہے نہیں ملنا، جو بھی ہے پارٹی پہ گرفت نواز شریف صاحب کی ہو جائے گی۔ اور اس سارے ٹینیور میں میاں صاحب نے اپنے مقدمات سے بھی اپنے آپ کو بری کروانا تھا، یہ ساری چیزیں ہونا تھیں، لیکن کسی اندر کے وہ کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، بلکہ گھر کا بھیدی نہیں، گھر کے مخبر نے یہ لنکا ڈھائی ہے اور اب ان کی واپسی مشکل ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات و واقعات ایسے ہیں کہ الیکشن بھی ڈیلے ہو گئے ہیں، جنوری میں الیکشن ہوں گے، تو وہ میاں صاحب آ کے اکتوبر میں کریں گے کیا؟ اکتوبر کے بعد نومبر ہے، دسمبر ہے، جنوری ہے، اور جنوری میں بھی الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ اس لیے جناب ہنوز دلی دورست سارے کے سارے پلان، سارے کے سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ گئے، اور واپس معاملہ پہنچ چکا ہے کہاں پہ؟ پاناما ججمنٹ پہ واپس پہنچ چکا ہے، اور وہیں سے سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ میاں صاحب بھی چاہتے ہیں کہ میں جب واپس لینڈ کروں تو پھر میں وہ کچھ کروں جو میں ماضی میں کرتا رہا ہوں، تو ایسا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب ہر وکٹ پہ، ہر میچ پہ، ہر گراؤنڈ پہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں، اور ہر کسی کے لیے کھیلنے کے تیار ہیں، لیکن یہ سارے اف اور بٹس کے ساتھ لگے ہوئے پلاننگز کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔